ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے صدر ٹرمپ سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سابق امریکی صدور اور اعلیٰ شخصیات کی شرکت۔ پاکستان کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو شریک ہوئے۔ حلف اٹھانے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں سابق صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو گیا، اب امریکہ ترقی کرے گا۔ امریکہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط، عظیم اور مستحکم بنائیں گے۔ قانون کی بالادستی اور ملکی سرحدوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف اٹھانے کے بعد پہلا خطاب۔ جو بائیڈن حکومت پر تنقید، کہا سابق حکومت داخلی مسائل حل نہ کر سکی۔ امریکہ میں اس وقت اعتماد کا فقدان ہے۔ حکومت اعتماد کے ساتھ بحران کا مقابلہ کرے گی۔ ہم اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کریں گے۔ امریکہ سے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کریں گے۔ پاناما کینال واپس لیں گے۔ خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا جنوبی سرحد پر ایمرجنسی نافذ کرنے اور غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کا کریڈٹ بھی خود کو دے دیا۔ واشنگٹن میں وکٹری ریلی سے خطاب میں کہا، یہ ہماری تاریخی کامیابی ہے۔ معاہدہ مشرق وسطی میں امن کی جانب پہلا قدم ہے۔ ہم ایک بار پھر امریکہ کو عظیم بنائیں گے، تاریخی رفتار اور طاقت کے ساتھ کام کریں گے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی غزہ جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ اپنے آخری خطاب میں کہا، آج غزہ میں ہماری کوششوں سے بندوقیں خاموش ہوئیں۔ جنگ بندی اس معاہدے کا حصہ ہے جو میں نے مئی میں تجویز کیا تھا۔ معاہدے کے اگلے مرحلے میں یرغمالی اسرائیلی فوجی رہا ہوں گے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح غزہ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کرواتی ہے۔ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی سیاست میں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا پیغام۔ حکومتی کمیٹی کی جانب سے پی ٹی آئی مطالبات کے جواب میں موقف تیار کرنے کی خبروں کی تردید۔ کہا خبر اور اس میں بیان کی گئی تفصیلات بے بنیاد ہیں۔ حکومتی کمیٹی میں شامل جماعتیں باہمی مشاورت میں ہیں۔ حتمی جواب تیار کرنے میں ایک ہفتہ مزید لگ سکتا ہے۔ جو ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ پہلی جو ہماری وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ تھا کہ آپ کمیشن بنائیں، اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 7 دن میں اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا آن دیا نہیں دیا اور بنانے کے لیے نام فردر پروسیڈ نہیں کر سکے، پھر ہماری چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا انتہا دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی پر مذاکرات کو تعطل کا شکار کرنے کا الزام۔ کہا تحمل اور برداشت کے ساتھ مذاکرات پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ کس ملکوں سے انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی کہ پاکستان میں انتشار پھیلائے یا پاکستان میں انتخابات کی لڑے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اور اس کو جس طرح ہم اگنور کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز بہت بڑی نہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا اس طریقے سے کوئی لنکیج نکلتا کہ اس کو بھارت یا اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا اشر کیا جاتا؟ سیاسی جماعتوں میں بات چیت کے حامی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایماندار ہیں تو عدالت سے حکم امتناع کیوں دیا؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سوال۔ کہا بھارت اور اسرائیل سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کے تمام شواہد موجود ہیں۔ بی آر ٹی پشاور کی تحقیقات نہیں ہونے دی گئیں۔ قومی خزانے کو 7 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا حیدرآباد میں نیا جدید اسپتال بنانے کا اعلان۔ مخالفین یہ کہنے پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے جھوٹ میں آنکھ کھولی، جھوٹ میں پلے بڑے، جھوٹ میں اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں۔
ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں، ہماری زبان تصدیق کی نہیں تدریس کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیرہ غازی خان میں بھی ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا آغاز کر دیا۔ طلبہ کے لیے جلد ای بائکس اسکیم شروع کرنے کا اعلان۔ کہا ہونہار اسکالرشپ کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جنہوں نے بچوں کو اسکالرشپس کے بجائے ہاتھ میں پیٹرول بم دیا۔ مخالفین نے طلبہ کو کبھی اسکالرشپس نہیں دی۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کا انقلاب اور پاکستان میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جھوٹ کا سیلاب آ گیا۔ مخالفین کا کام صرف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ 4 سال کوئی کام نہیں کیا، صرف آگ لگانے اور توڑ پھوڑ کا پیغام دیا۔ ڈیرہ غازی خان کے طلبہ بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شخصیت کے گرویدہ۔ سی ایم ہونہار اسکالرشپ کی لانچنگ تقریب میں مریم نواز کو شیشہ کاری سے مزین روایتی شال اور بلوچی لباس کا تحفہ پیش کیا۔ مریم نواز کو صدر نون لیگ نواز شریف کے پورٹریٹ بھی پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ نے طلبہ کی خواہش پر ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ سی پیک کوریڈور کے اہم منصوبے نیو گوادہ ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا۔ کراچی سے اڑان بھرنے والی پہلی پرواز کی گوادہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ۔ پرواز پی کے 503 کو نئے ہوائی اڈے پر واٹر باؤزر سے سلامی دی گئی۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے افتتاحی فلائٹ کا استقبال کیا۔ گوادہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہلی پرواز کی لینڈنگ کے ساتھ ہی مکمل طور پر فعال۔ یہ ہوائی اڈہ ہوابازی کی تاریخ میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب۔ کہا نیا ایئرپورٹ سیاحت اور تجارت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادہ ایئرپورٹ کے فعال ہونے پر اظہار اطمینان۔ کہا بین الاقوامی سہولیات سے آراستہ ایئرپورٹ پاک چین دوستی کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ ہوائی اڈہ سی پیک سے پاکستان کی ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے گا۔ اقدام خطے میں مواصلاتی روابط کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ حکومت کا 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی منانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد 1 سال کامیابیوں کا رہا، معیشت میں بہتری آئی، مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ دنیا کے بہترین مالیاتی ادارے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارڈز دیں گے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات سیاسی استحکام کے لیے ہیں، امید ہے بات چیت کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کی ملاقات۔ خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ جی ایچ کیو آمد پر جنرل محمد باقری کا شاندار استقبال۔ پاکستان آرمی کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات۔ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور مربوط اقدامات کی ضرورت پر زور۔ ڈاکٹر محمد باقری نے غزہ اور لبنان پر پاکستان کے موقف کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے متحرک۔ کراچی میں عوامی کالونی میں ڈیجیٹل مائکرو اسکول کا دورہ۔ صوبائی وزیر تعلیم کو ایسے مزید اسکول قائم کرنے کے لیے جلد پروپوزل دینے کی ہدایت۔ کہا اگر بچے ٹیبلٹس پر جلد پک کرتے ہیں تو یہ ماڈل دیگر اسکولوں تک بڑھایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ سندھ اسمبلی اجلاس کے دوران کراچی میں بدترین ٹریفک جیم کی گونج۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کراچی میں 15 منٹ کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ جو لوگ کھلے مین ہول سے بچ جاتے ہیں وہ ٹریفک حادثے میں مر جاتے ہیں۔ اگر ٹریفک پولیس سے کام نہیں ہو رہا تو اراکین اسمبلی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے 2 لاکھ گھروں کو سولر کی فراہمی پر غور۔ ناصر شاہ کی سولر کی تقسیم کے طریقہ کار کو آسان اور لوگوں کی سہولت کے مطابق رکھنے کی ہدایت۔ کہا پروجیکٹ کو مقررہ وقت پر جلد از جلد مکمل کیا جائے۔
वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोह की कराची में कोरोना की वबा बेकाबू होने की खबरों की तरदीद। कहा मौसमी फ्लू और इन्फ्लुएंजा में मुब्तला लोगों का एहतियातन कोरोना टेस्ट करवाया गया था। 100 में से सिर्फ 7 में कोरोना मुस्बत आया। दुनिया भर में कोरोना को फ्लू की तरह ट्रीट किया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के अख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों नहीं किया, अदालत का इजहार बरहमी। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। जजेस कमेटी ने फैसला किया कि केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। डिप्टी रजिस्ट्रार का जवाब। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा हमारे सामने मुकदमात समात के लिए मुकर्रर थे, पूरे हफ्ते के फिक्स मुकदमात हमारे सामने तब्दील हो गए। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले बच्चे सालिम से ज्यादती की तस्दीक। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सालिम की गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई। अगवाकारों ने बच्चे को 6 रोज तक अपनी तहवील में रखा, 5 रोज का भी गला दबाकर कत्ल किया और लाश फेंक दी। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत मुलजिम का DNA करवाया जाएगा। लोयर कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज भी जारी। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दस्ते मौजूद। मुतासरा इलाकों से अब तक 20 खानदान घर खाली कर चुके। कुछ मुतासरा खानदान रिश्तेदारों के घर और कुछ हंगो मुंतकिल। मराकश कश्ती हादसा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तहकीकाती टीम ने बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्लेआम था। मुल्जिमान ने खुले समंदर में कश्ती खड़ी करके तावान मांगा। तावान अदा करने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुलजिम बिलाखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पूछगछ के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने मरकजी मुलजिम को हीरा नंदनी स्टेट थाने से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त पहले 31 साला आकाश कनोजिया के नाम से जाहिर की गई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।